السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہوئے آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال پیش کرتے ہیں، جو کیا ہے شعبان اختر نے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہندو کے شریر کا جو پسینہ ہوتا ہے، اگر وہ لگ جائے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ جی بالکل، آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ کسی بھی انسان کے بدن کا پسینہ، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، غیر مسلموں میں ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی انسان کے جسم کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے ٹچ ہو گئے، سٹ گئے، اس کے جسم کا پسینہ آپ کے بدن پر یا پھر آپ کے کپڑوں پر لگ گیا ہے تو اس صورت میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے بھی اور آپ کا بدن بھی، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوں گے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، چہرے پر داڑھی کے بال کتنے بڑھانا چاہیے؟ کم سے کم اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یعنی ایک مشت تک بال ہونے چاہیے، اس سے کم کتروانا جائز نہیں ہوتے ہیں۔ التمش قاضی کہتے یہ ہے کہ جسم پر نہیں دکھنے والی ناپاکی لگ گئی ہے تو ایک بار چلو میں پانی لے کر صاف کرنے سے وہ نجاست پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے تو اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے اسے صاف کیا ہے، دھویا ہے، تو دھونے کے بعد جب وہ نجاست ہٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ کا جسم اور بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ پاکی کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک مرتبہ میں اگر ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ اگر آپ کو پانی لینے کی ضرورت پڑے تو پھر ایک سے زائد مرتبہ بھی پانی لینی چاہیے۔ اس صورت میں جو کہ آپ نے کہا ہے کہ چلو بھر ہم نے پانی لیا ہے اور اس نجاست کو صاف کر دیا ہے، اس صورت میں اگر وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، اس نجاست کے اثرات جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو پھر آپ کا بدن پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال پھر سے شعبان اختر کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ نماز کی نیت کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ کی نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور آپ کا یہ کھڑا ہونا ہی آپ کی نماز کی نیت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ زبان سے نیت کر رہے ہیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو بھی سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اگر آپ نماز کی نیت کر رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی نیت کرتے وقت جب کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر رہے ہوں تو اس وقت بھی اپنے دھیان کو جمانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھ کر کے نیت کی ہے تب بھی آپ کی نماز پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز میں دل جمعی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اگلا سوال کیا ہے ثنا خان نے، کہتی یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی ناپاک ہاتھ سے تیل لے لے، تیل کی بوتل لینے کے بعد اس میں سے تیل نکال کر لگا لے، اور ہاتھ پر اس تیل کے لگنے کی وجہ سے جو تیل ریٹرن اس بوتل میں چلا گیا ہے، تو کیا پھر اب اس بوتل میں موجود تیل بھی ناپاک ہو جائے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ناپاک ہاتھ پہلے دھونے چاہیے تاکہ اس طرح کے کوئی کیس پیدا نہ ہو۔ شکوک اور شبہات جہاں سے جنم لیتے ہیں، ان شکوک و شبہات کی شہ کو ہی ختم کر دینا ضروری ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ناپاک ہے تو اس صورت میں ہاتھ پر تیل لینا، پھر اس تیل کو ہاتھ پر اچھی طرح مل کر اپنی باڈی پر اور اپنے سر پر، اپنی داڑھی پر ملنا، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے غلطی سے یہ کام کیا ہے۔ تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پر جو نجاست اور ناپاکی لگی ہے، کیا یہ ناپاکی آپ کے پورے سر پر اور آپ کی پوری داڑھی پر پھیل گئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔
دوسری چیز، اگر آپ کے ہاتھ میں کی جو نجاست ہے، جب آپ نے تیل اپنے ہاتھوں پر لیا ہے پھر اسی تیل کو واپس اس بوتل میں داخل کر دیا ہے، تو ہاتھ کی نجاست اور ناپاکی جب تیل کی بوتل میں پہنچ جائے تو اس صورت میں وہ تیل مکمل طور پر ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنی مقدار میں تیل ہے اتنی مقدار میں اس میں پانی ڈالیں، اچھی طرح اس کو جوش کروائیں۔ جوش کروانے کے بعد جو پانی ہوگا وہ پانی اوپر آ جائے گا، اب اس پانی کو نکال کر پھینک دیں۔ یہی کام آپ کو 3 مرتبہ کرنا ہے، آپ کا تیل بھی پاک ہو جائے گا۔ مومن ثاقب سوال کرتے یہ ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، نماز میں برے برے وسوسے آتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی ہے، پھر ہم وہی نماز دوبارہ ادا کر لیتے ہیں اور وسوسے، ہر چیز میں وسوسے آتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی۔ دیکھیے، وسوسوں کا آنا یہ کوئی بہت خطرناک اور ڈینجرس چیز نہیں ہے۔ وسوسے، آپ انسان ہیں تو ظاہر بات ہے وسوسے آپ کے ساتھ لگے ہیں ہمیشہ اور ہر چیز کے بارے میں آتے رہیں گے۔ اگر نماز کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے طہارت کو لے کر یا کسی رکن کو لے کر، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری طہارت بھی اچھی تھی، میرا غسل بھی صحیح تھا اور میرا وضو بھی درست تھا، تو اس صورت میں آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی درمیان میں اس نماز کو توڑنے کی اجازت ہے، کتنا بھی وسوسہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ آپ کو یقین ہے کہ میری نماز بالکل صحیح چل رہی ہے، میری رکعتیں بھی بالکل صحیح ہو رہی ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، صرف وسوسہ اور کوئی خیال آتا ہے، اس خیال کے آنے کی وجہ سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑ دیں۔ آئندہ سے آپ اس نماز کو توڑیں گے نہیں، اور جب نماز آپ کی پوری ہو گئی ہے تو پھر اطمینان رکھیں کہ جب تمام ارکان آپ نے اچھی طرح ادا کر دیے ہیں تو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کی نماز 100% درست ہو گئی ہے، اب دوبارہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی رکن ہی چھوٹ گیا ہے، آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا، یا پھر آپ پر سجدہ سہو واجب تھا اور آپ نے اس سجدہ سہو کی ادائیگی نہیں کی، تو اس صورت میں نماز کے اعادے اور لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی بہت سارے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو جب بھی کوئی وسوسہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں یا کوئی اسلامی حکم کے بارے میں آئے تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے ذہن کو صاف کر لے، جو وسوسہ آ رہا ہے اس کی طرف سے اپنے ذہن کو موڑ دے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ پریکٹس کرتے رہیں، یہ وسوسوں کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ شعبان اختر کا پھر سے ایک سوال ہے، کہتے یہ ہے کہ کلی کے لیے ہاتھ میں پانی لے لیا ہے، پانی ناک سے ٹچ ہو گیا ہے تو کیا وہ مستعمل ہو جاتا ہے؟ کلی کرنے کے لیے جب آپ نے چلو میں پانی لیا ہے تو اس کو لیتے ہوئے ظاہر بات ہے تھوڑا سا حصہ ناک کو بھی ٹچ ہوگا، صرف ناک کو ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوا ہے، آپ اس سے کلی کر لیں اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو کلی والا عمل ہے وضو میں اور غسل میں اس کو آپ کر لیں۔ مستعمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ پانی آپ کا کسی عضو پر لگتا ہے اور لگنے کے بعد نیچے گر جاتا ہے، اب چونکہ پانی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، ظاہر بات ہے تھوڑا بہت قطرہ، 1 آدھ 2 قطرے آپ کے ناک کو لگنے والے ہیں، بہت زیادہ گھبرانے اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر مفتی صاحب کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر پہنچتا ہے اور اس کے زندگی کے اندر جو توہمات ہوئے ہیں، جو خیالات پیدا ہوئے ہیں یا جو الفاظ اس نے بیوی کو کہے ہیں، ان تمام الفاظ کی ادائیگی مفتی صاحب کے پاس جا کر کرتا ہے، مان لیجئے وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں مرتبہ یہ بولا تھا، فلاں مرتبہ یہ بات کہی تھی، تو ان تمام الفاظ کے پوچھنے کی وجہ سے، ان تمام باتوں کا مفتی صاحب سے تذکرہ کرنے کی وجہ سے ان کے نکاح کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، ان کے رشتے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ جی بالکل کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ جو اس عورت کا جو شوہر ہے یا پھر اس شوہر کی جو بیوی ہے، اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو کلیئرنس کروانے کے لیے، ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے اس کی جانکاری کے لیے مفتی صاحب کے پاس باتیں کر رہے ہیں۔
تو وہ جو اپنی زندگی میں باتیں ہوئی تھی ان کا اعادہ کیا جا رہا ہے، ان سے کسی کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہونا تھا وہ پہلے ہو چکا ہے، جس وقت میاں بیوی ان دونوں کے درمیان ڈسکشن ہوئی تھی، جو بھی ایفیکٹ ہونا تھا یا جو بھی ایکشن ریئیکشن ہونا تھا وہ اسی وقت ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس جانے کی وجہ سے جو باتیں بتلائی گئی ہے، یا تحریر کرنے کی وجہ سے، یا ٹیلی فون کے ذریعے جو باتیں بتلائی گئی ہے، ان کی وجہ سے کوئی نیا سین کریٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، کہتے یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کپڑے پر کچھ لگ جائے اور پتہ نہ ہو کہ ناپاک ہے یا پھر پاک ہے تو پھر کیا کرے؟ کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ کوئی بھی چیز لگی ہے تو لگنے کے بعد اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے، کچھ نہ کچھ اجزاء ہوں گے، اس کا رنگ ہوگا، اس کی بو ہوگی، اس کا ٹیسٹ ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی۔ تو جو ٹیسٹ ہے، کلر ہے یا پھر جو اس کا مزہ ہے، ان تمام کو محسوس کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نجاست کے ہیں، ناپاکی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو ناپاک سمجھیں۔ اور اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو کچھ لگا ہے اس کے بارے میں آپ کو یقین بھی نہیں ہے کہ یہ نجاست اور ناپاکی ہی ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، آپ اسے پاک ہی سمجھیں۔ التمش قاضی کا سوال یہ ہے کہ استنجا کرتے ٹائم شرمگاہ پر پانی جب ڈالتے ہیں تو جس جگہ سے پیشاب نکلتی ہے وہاں پر پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی جسم کے کسی دوسرے حصے پر لگ جانے کی وجہ سے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ جو پانی بہتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے یا پھر کیا؟ نجاست کو صاف کرتے ہوئے، پیشاب کو صاف کرتے ہوئے جو پانی نیچے گرتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اب جو پانی پیشاب کے قطرے میں ملا ہوا ہے، ظاہر بات ہے وہ تو ناپاکی ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کی نجاست صاف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ جو آپ نے پانی ڈالا ہے اور اس پانی کے قطرات آپ کے جسم کے کسی حصے پر لگے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ دوسری اور تیسری مرتبہ میں جو پانی ڈالا گیا ہے اور جو پانی بہہ رہا ہے شرمگاہ سے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک پانی پہلا والا تھا جس میں نجاست ملی ہے، پیشاب کے قطرات ملے ہیں۔ دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ میں جو پانی ڈالا گیا ہے اس میں چونکہ پیشاب کے قطرات ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ایسی صورت میں بہت زیادہ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے سوالات ہیں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں انہیں اچھی طرح تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔